شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ عزیز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بہت ہی خوبصورت سے واقعات بیان کریں گے۔ ایک واقعہ اس عورت کا ہے جس کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنی۔ دوسرا واقعہ اس لڑکی کا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی۔ میرے عزیز ناظرین، آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے رستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، انہیں روکا اور ایک طرف لے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ان کے پاس سے نہیں ہلے جب تک ان کی ضرورت پوری نہیں کر دی۔ وہ نحیف عورت اپنی کسی ضرورت کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ ان کی ضرورت پوری کر دینے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ رات تک واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے وقت تک واپس نہ لوٹتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ کی وہ شکایت کیا تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی، اور یہ طلاق زمانہ جاہلیت کے الفاظ پر مشتمل تھی۔ وہ اپنا معاملہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تیری طلاق ہو گئی۔ وہ فرمانے لگی کہ بچے جن جن کر میری جوانی ڈھل گئی، نہ میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی سب دور ہو گئے، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ شریعت میں کوئی حکم تھا نہیں، نبی پاک کیا فرماتے؟ وہ بار بار اس بات پر اصرار کیے جا رہی تھی کہ ایک دفعہ نظر ثانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اتنے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھوں تو ان کو کھلاؤں گی کہاں سے، اور اگر ان کو چھوڑ دوں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ کیونکہ بچوں کی تربیت تو ایک ماں کرتی ہے نا۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس میں زمانہ جاہلیت کی اس طلاق پر کفارہ واجب کیا گیا، اور یوں خولہ بنت ثعلبہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اترا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان جانتے تھے، جب ہی وہ ان کی بات بہت اطمینان سے سنتے رہے، اور جب تک وہ خود چلی نہ گئیں وہاں سے واپس نہیں آئے۔ چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور خبر گیری میں بہت مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ، اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں، کیا آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی، جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تھوڑی نہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ آپ نے اپنے غلام اسلم کو، جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، اسے فرمایا، اے اسلم، اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔
جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، وہاں جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے۔ اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے؟ اسلم ساری معلومات لے کر واپس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے، وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا، ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں؟ اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو واقعات پسند آئے ہوں گے۔ مزید اسلامک واقعات، کہانیاں اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔